بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أيها المؤمنون، اے ایمان والو، جان لو کہ ایمان کی ایک مٹھاس اور مزہ ہے. جس طریقے سے کھانے اور پینے کا مٹھاس اور مزہ ہے، اور جس طریقے سے جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، اس کا جسم جب مریض معلول ہو جاتا ہے، وہ کھانے پینے کا مزہ اور مٹھاس سے محروم ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جاتا. اسی طریقے سے جو دل بیمار پڑ جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، وہ ایمان کے مٹھاس اور مزے سے محروم ہو جاتے ہیں. جب تک کہ دلوں کی اصلاح نہ فرما لی جائے، دل صحیح سلیم نہ ہو جائیں، جب تک کوئی شخص ایمان کی یہ مٹھاس اور مزے کو نہیں چکھ سکتا. ایمان کی یہ مٹھاس اس دل کو نہیں نصیب ہوتی جو دل شبہات، گمراہ قسم کے شبہات، ہر شرک اور بدعات اور خرافات میں ملوث ہو. جو دل حرام قسم کی شہوات، ہر خواہش پرستی، حرام کام میں جو ملوث ہو، اسے کبھی بھی ایمان کی یہ مٹھاس اور یہ مزہ وہ نہیں نصیب ہوتی. جو شخص ایمان کی مٹھاس اور مزے کو چکھتا ہے، اسے عبادت میں، طاعت میں، نیک صالح اعمال میں وہ ایک لذت پاتا ہے. وہ لذت اس کے نزدیک دنیا کے تمام لذات پر غالب ہیں. طاعت کو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، فرما برداری کو، نیک صالح اعمال کو، وہ کسی چیز پر، دنیا کی لذات پر فوقیت نہیں دیتا. اس راستے پر وہ ہر مشکل، ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، مگر اس پر دنیا کے کسی معاملے کو وہ فوقیت نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ صحیح حدیث روایت کی ہے، جسے شیخین امام بخاری اور مسلم نے اپنے صحیحین میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. جس شخص کے پاس تین صفتیں ہوں گی وہی شخص ہے جو ایمان کی مٹھاس اور مزے کو پائے گا. ان تین اوصاف اور صفات جن میں نہ ہو، وہ کبھی بھی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا. کون سی وہ تین صفتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. جس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے زیادہ محبوب ہو، ہر شے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے پاس محبت ہو. دوسری علامت اور صفت یہ ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کوئی شخص
کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اس کے علاوہ کسی اور وجہ کے لیے محبت نہ کریں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ اسی طریقے سے کفر کی طرف، گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف لوٹائے جانے سے وہ ڈرتا ہے اور اسے ناپسند ہے، جس طریقے سے کوئی آگ میں ڈالنا، آگ میں ڈال کر جل کر راکھ ہونا پسند نہیں کرتا۔ اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کے مزے کے یہ تین مزہ چکھنے کے لیے تین صفتوں کا ذکر کیا۔ جو شخص یہ تین صفتوں کو جمع کرے گا اس نے ایمان کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا اور ایمان کی مٹھاس سے وہ فیضیاب ہوگا۔ پہلی خصلت، پہلی صفت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر شے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسا حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آدمی کیسا حاصل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے جو تین اقسام ہیں، توحید ربوبیت، اس بات کو جاننا اور سیکھنا اور ایمان لانا، اس پہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی رب نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کائنات میں کوئی مدبر الامر نہیں، ساری کائنات کا مالک اللہ عز و جل ہے، اس کے ساتھ وحدہ لا شریک، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ دوسری توحید کی قسم توحید الوہیت، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی طرف عبادت صرف کی جاتی ہے، وہ سب باطل ہے، وہ سب باطل ہے۔ عبادت کی ہر قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ تیسری توحید کی قسم توحید اسماء و صفات، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے سے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کامل مکمل صفات ہیں جس میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، صفتوں پر ایمان لانا۔ جو شخص ان توحید کے تین قسموں کے ساتھ ایمان لاتا ہے، انہیں سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی سچی حقیقی محبت کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر وہ صرف دعویٰ ہے زبان کا اللہ کی محبت کا، مگر وہ عملی طور پہ یہ محبت وہ عملی جامے اسے نہیں پہنا سکتا۔ جو شخص اللہ سے سچی حقیقی محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حدود پر رک جائے گا، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہے اسے بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آئے گا۔ لوگ بہت ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں اللہ کے دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے عمل کو آپ دیکھیں گے، عمل میں وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قسم غیر اللہ کی کھا رہا ہے، مدد غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنی حاجت غیر اللہ سے طلب کر رہا ہے، اللہ اور اپنے بیچ واسطوں کو سفارش کے طور پر ولیوں کو، درختوں کو، پتھروں کو واسطہ بنا کے ان عبادت ان کی طرف صرف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ یہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو غیر اللہ کی طرف صرف کرتے ہیں اور ند، انداد، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ واسطہ، سفارشی عبادت صرف کر کے بناتے ہیں اور ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ غیر اللہ کو، مردوں کو، ولیوں کو، درختوں کو، پتھروں کو اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ سے
محبت کرتے ہیں، مگر جو لوگ سچے پکے ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے کہ آپ کائنات میں انسانوں میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ مومن کے نزدیک محبوب ہوں، خود اپنے والدین سے زیادہ، اپنے آل اولاد سے زیادہ، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ امام بخاری اور مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اولاد نسل سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ بن جائے، بلکہ اپنی خود کی نفس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہی ایمان کا آپ سے محبت کرنے کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، ہر سنت، ہر فرمان کے سامنے سر خم کر دیا جائے، اپنی نفسی چاہت، نفسی خواہشات، نفسی مفاد، مصلحت کو ترک کر دیا جائے، اپنی عقل کو ترک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کو تسلیم کیا جائے، اس پہ تصدیق کر کے عمل کیا جائے۔ عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ ایک وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھمایا اور کہا، اور عمر بن الخطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک ہر شے، ہر شخص سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری نفس کے، سوائے میری خود کی نفس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سن کر کہا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، جب تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری نفس سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، اس بات کو سن کر عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب سے آپ میرے نفس سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صحیح بات کی طرف آئے ہو۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی اس حدیث، سنت اور ہر بات کو اپنی نفس پہ بھی غالب کیا جائے، اپنی عقل کو، اپنے خواہشات کو چھوڑ دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ ان کی بات کو، ہر کسی کی بات پر فوقیت دی جائے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی حقیقی محبت کرتا ہے وہ آپ کے فرمانوں کی اطاعت کرے گا، جو چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے باز رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت راستے کی پیروی کرے گا، حدیثیں سنت کو سیکھے گا، سنت پر عمل کرے گا، حدیث کو لوگوں میں پھیلائے گا، نشر کرے گا، اس کی طرف دعوت دے گا، حدیث اور سنت کی دفاع کرے گا۔ لوگ کوئی مسلمان نہیں الا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مسلمان نہیں وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قول، اس دعوے کا ایک امتحان بنایا، اس کا عمل ایک نشانی بنائی جس کے بغیر یہ دعویٰ صرف زبانی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے لوگو جو دعویٰ کرتے ہو
کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. اگر تم سچی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اگر سچی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے اقوال اور اعمال اور حدیث پر عمل کرو، سنت کی اتباع، دلیل کی اتباع کرو، تب ہی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. صرف دعویٰ کرنے سے اور اتباع حدیث، اتباع سنت، اس منہج پر نہیں چلنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، نہ ہی گناہوں کی معافی. صرف اتباع کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہو سکتا ہے. امام الحسن البصری رحمہ اللہ جیسے سید التابعین میں کے ائمہ میں سے تھے، 110 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ زعم قوم انہم یحبون اللہ فابتلاہم اللہ بہذہ الآیہ، کہ لوگوں نے دعوت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ان کے لیے امتحان بنایا کہ سچی دعوے کا معیار یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کریں. کیا خوب امام الشافعی رحمہ اللہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام، اہل حدیث کے بڑے امام، 204 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے خوب ہی کہا کہ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو كان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. کہ تم دعویٰ تو کرتے ہو اللہ رب العالمین کی محبت کا، مگر دن رات اس کی نافرمانی کرتے ہو، دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، مگر دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. یہ بات عقل سمجھ میں آنے والی نہیں. کیونکہ اگر تم سچی محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کے راستے پر وہ چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو معیار ہے اتباع حدیث، اتباع سنت، عمل بالحدیث، اتباع دلیل کا، یہ صرف اہل حدیث جماعت کے لیے ہے. اہل حدیث ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو سر آنکھوں پر رکھا. کوئی حدیث نہیں انہیں جو ثابت سند کے ساتھ ملتی ہے الا کہ وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. باطل تعویلات کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے، ائمہ کے اقوال آراء کے ذریعے، مذاہب کا تعصب کر کے وہ حدیث کو کبھی کسی بھی لحاظ سے نہیں چھوڑتے، نہ گوارا کرتے ہیں. یہی اہل الاتباع ہیں، حقیقی متبعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سنت کے یہی لوگ ہیں. کیا خوب کسی شاعر نے فرمایا، اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحبو، کہ اہل حدیثی حقیقی طور پہ آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین لوگ اہل حدیثی ہیں، اگرچہ بعد میں آنے والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، آپ کے ذات کی انہوں نے صحبت نہیں پائی، مگر ان کی سانسوں کی صحبت انہوں نے حاصل کی. اہل حدیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سانس کی وہ پیروی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لیٹنا سونا، ہر چیز میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی اتباع کرتے ہیں. یہ پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں فرمائی کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے محبت کرے گا تو وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کے مزے سے فیضیاب ہوگا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ ونفعنی وإیاکم بما فیہما من الآیات والحکمہ انہ سمیع مجیب. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ایہا المؤمنون، اے ایمان والوں، اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری خصلت بتائی، جو دوسری صفت بتائی جس کے ذریعے آدمی ایمان کی مٹھاس اور مزے کو چکے گا، وہ یہ کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کوئی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں.
اپنے مسلمان مومن بھائی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں، دنیاوی فوائد مقاصد کے لیے نہیں کہ اس کے محبت کا اظہار کر کے کوئی دنیاوی منفع ملے گا، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، کوئی دنیاوی کام بنے گا، نہیں، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں کہ یہ قرآن اور سنت کا متبع ہے، منہج حق پر قائم دائم ہے، سلف صالحین کے راستے پہ چلتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی جائے۔ اور جو شخص کسی شخص سے حقیقی یہ محبت کرے گا تو وہ یہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کو ہر فائدہ نفع اسے حاصل ہو اور ہر نقصان اس سے محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے صحیحین میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی کامل مکمل ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو گے جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جیسا خود کوئی اپنے لیے ایمان اور اسلام اور ہدایت دین میں اور دنیا میں جتنی باتیں ہم پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اس کے برعکس بھی اس حدیث سے ثابت ہے کہ نفرت بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ذاتی مسائل، ذاتی لڑائی جھگڑے، دنیاوی معاملات، زمین کے لڑائی جھگڑے، جائیداد، پیسوں کے لڑائی جھگڑے، عہدہ منصب کے لڑائی جھگڑے نہیں، نفرت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اہل بدعت، اہل خرافات جو اس منہج سے، منہج سلف اتباع کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان سے نفرت کرے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ حدیث روایت کی، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو دینے سے روکے، اس نے ایمان کو اپنے ایمان کو مکمل کامل کر لیا۔ تیسری خصلت اور صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی وہ یہ کہ کوئی شخص ہدایت پانے کے بعد وہ کفر کی طرف، گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف لوٹنے سے اسے ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جلانے اور راکھ ہونے سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ جس شخص کو یہ خصلت نصیب ہوئی، اس کے ایمان اس کے دل میں مضبوط ہوا، تھم گیا، تو وہ ایمان کی یہ مٹھاس اور مزہ چکے گا، ایمان سے محبت کرے گا، چاہے گا کہ اس کا ایمان باقی رہے، استقامت پہ وہ رہے، بلکہ ایمان میں اضافہ ہوتے رہے، ہر کوشش کرے گا کہ اس کا ایمان بڑھتا رہے، اور وہ شدید یہ بات سے نا پسند کرے گا کہ اس کا ایمان چلے جائے اور اسے کفر اور شرک اور نفاق اور فسق اور ہر قسم کے برا کام گناہ سے اسے شدید بغض ہوگی، اس کو اس کی کرواہٹ کا وہ احساس کرے گا، ایمان سے محبت کرے گا۔ اے مسلمانوں، سب سے اغلا چیز، سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس نہیں۔ تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس دین کی، اس عقیدے، ایمان اور اس منہج کی حفاظت کریں، جتنے وسائل ہو سکتے ہیں حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اس میں اضافہ لائیں، ایمان میں اضافہ ہم اپنے لائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اسے ترک کر دیں، اس میں تساہل کر کے اپنے دلوں کو سخت کر لیں، شبہات شہوات کو اپنے دلوں پر غالب کر لیں اور ہمارا ایمان کمزور ہوتے ہوتے چلا ہی نہ جائے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے امام الطبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر اور امام الحاکم اپنی کتاب المستدرک میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله ان يجدد الایمان في قلوبكم، کہ ایمان اسی طریقے سے دلوں میں کمزور میلا ہوتا ہے جیسا کسی کا کپڑا
کمزور میلا ہوتا ہے، استعمال کرنے سے ایک مدت کے بعد کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی حیت، ان کی قوت بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اور دلوں کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا تجدید کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے روکا ہے اس سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن سنت کے احکامات کی پابندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا، یاد کرنا، دعا کرنا، یہ وسائل کا انتخاب کر کے مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کو رکھو۔ یہ وہ خصلتیں ہیں جس کی جو حاصل کرے گا وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا، مزہ لے گا، عبادت نیک صالح اعمال میں اسے لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اعمال اور عبادات میں لذت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نزدیک کفر اور شرک اور نفاق اور معاصی اور ذنوب اور فسق کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے دور کر کے ان کی برا مزہ ہمارے دلوں میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح نصیب فرمائے۔ جو ہم میں سے مریض ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی شفا فرمائے، جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم۔